السلام علیکم۔ بولڈ بچن پہ خوش آمدید۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 2-3 روز پہلے، میرے خیال ہے 19ویں یا 20ویں روزے کو یا 18ویں روزے کو، اسی وقت کوئی 2-3 دن میں فیصل آباد میں ایک بہت ہی مکروہ اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات متواتر ہوتے رہتے ہیں پورے ملک میں، اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سے رپورٹ نہیں بھی ہوتے، ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں اس لیے اس پہ بات نہیں کرتا کہ پھر زیادہ دو طرح کی ایک لائن کھنچ جاتی ہے جو سوشل میڈیا پہ ہوا، کہ ایک لوگ سپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ ہر وقت مدرسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ لوگ ہر وقت جو ہے وہ دینی مدارس کے خلاف ہی بات کرنی تھی، آپ یہودی ایجنٹ ہیں اور آپ اینٹی اسلامسٹ ہیں یا اینٹی اسلام ہیں، اور آپ یہ والی، تو اس لیے میں اس ایریا میں جاتا نہیں ہوں۔ اچھا، ریزن یہ ہے کہ دو لائن کلیئر کھنچ گئی ہیں اس وقت بھی۔ ایک یہ کہ یہ تو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں، لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کا اس بات پہ ذہن اوپن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یہ ایسا واقعہ میں ملوث ہو سکتا ہے جس نے یہ لبادہ پہنا ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہ بلیو ہے ایک لوگوں کا، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، بالکل کوئی بھی بلیو، لوگ آگ کو بھی تو پوچھتے ہیں، تو ابھی بھی پوچھتے ہیں لوگ، آگ کی پوجا کر رہے ہیں ابھی بھی، بتوں کو بھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا، چاند کو بھی پوچھتے ہیں، اس پاکستان میں لوگ رہتے ہیں چاند کی پرستش کرتے ہیں، تو اس پہ تو آپ کوئی کسی کے عقیدے کو، کسی کے بلیف کو کرٹیسائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ فرشتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا دین کا، اور وہ ٹھیک ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، ایسا سمجھیں۔ ایک وہ ہے جو انہوں نے وہ بجانے شروع کیے نا کہ یہ دیکھیں یہ ہیں ہی ایسے درندے وحشی، بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ فلانا۔ اچھا، یہ خالی اسلامی دینی لبادہ اڑے ہوئے لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ کرسچنز بھی کرتے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی رپورٹ ہوا تھا رشیا میں، ایک پریسٹ تھا، ایک پادری تھا، اس نے یہی کام کیا تھا، زیادتی والا اور پھر قتل کرنے والا۔ تو یہاں قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہاں صرف زیادتی کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیونکہ ہم اس وقت بھرے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، ایک اکثریت میں پاکستان میں لوگ نا اپنے اندر پتہ نہیں کون سا لاوا بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، اس کو بند کیا ہوا، اس کو کھولا ہوا، اس کی حکومت کیوں آ گئی، اس کی کیوں نہیں آ گئی، وہ یہ کر رہا ہے، یہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ یہ والی بحثیں کرتے ہیں۔ میں کسی جگہ پہ بھی سیاسی گفتگو سے بالکل ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، بھائی میں بالکل نہیں کر سکتا، تو آپ لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، ایک تو دوسرے لاجیکل ہو جاتے ہیں، تیسرے جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے، وہ سر سید کا مضمون ہے کتے، وہ شروع ہو جاتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ہم اس ریئیکشن میں جو بھی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، وہ ٹویٹر پہ سب سے زیادہ مغلظات، ایک عدد سمجھ لیں کتا گیری شروع ہو جاتی ہے، معذرت اس ٹرم کے لیے، اور لوگ باقاعدہ جو ہے سڑک پہ جو ٹیریٹوریل جھگڑے ہوتے ہیں کتوں کے، کہ اس گلی میں وہ دوسرا کتا آ جائے تو سب پل پڑتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے الفاظ میں، مطلب ایکشن میں نہیں، الفاظ میں۔ تو اور پھر اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے پھر وہ فیس بک پہ آتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی اپنا کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس وقت، اس واقعے پہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہوا، اور دیکھیں یہ تو ہے ہی ایسے، ان کا تو کریکٹر یہی ہے، اور یہ لوگ یہ پورا طبقہ ہی ہوئی ہے، یہ ایک پورا جو عورت مارچ والا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ماڈرن اسلام اور عورتیں اور مرد ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ بھی ایک پورا مطلب اوپینین اور پورا ایک یہاں پہ سوچ پائی جاتی ہے، اور اس سوچ کے تحت لوگ جی رہے ہیں، ان کو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور گالیاں دیں۔ لیکن دونوں سائڈ پہ گالیاں دینا یا ریئیکشن دینا یا نفرت کا اظہار کرنا وہ بہت آسان کام ہے، اور بہت لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں مستقل، اپنے گھر میں بھی کرتے رہتے ہیں، محلے میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا بہت سے لوگ محلے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو پتا ہے یار انکل کو سلام بھی نہیں کرنا، بھائی وہ آگے سے کچھ بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا۔ تو یہ نفسیاتی مائنڈ سیٹ جو ہم پکے ہوئے ہیں، لاوا ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، یا جو بھی نفسیاتی ٹریفک کی الجھن ہے، کراچی میں تو سڑکوں کا مسئلہ، آدمی آفس سے گھر جاتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، گھر سے آفس جاتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ سب فیکٹرز بھی اپنے، اور پھر ہم پریٹینڈ کرتے ہیں ہم نارمل ہیں۔ تو ہمیں چیزوں کو ریئلائز کرنا، ان کو دیکھنا نہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں یہ اہم بات نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہوا، ایسے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں پورے سال۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک دینی مدرسے میں تھا، اس نے زیادتی کی، چلیں جھوٹا الزام لگا ہوگا، یہ زیادتی والی بات ہوئی۔ اچھا، پھر رمضان کے مہینے میں مطلب آپ کے اوپر کون سی شہوت چڑھی ہوئی ہے دماغ کے اوپر، جو رمضان میں بھی، جس پر رمضان کا اثر نہیں ہو رہا، روزہ رکھ کے تو اس کو کنٹرول کرنے کو کہا گیا، تو آپ کا مطلب کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ایک جانور ہے آپ، جب آپ کا دل چاہے گا جو کرنے، جانوروں کا جو دل چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیکھتے ہیں کون دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس کے بعد کیمرہ ہے، دیگر جانور ہیں، ان کو جو کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہوتے رہتے ہیں پورے ملک میں واقعات، سندھ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، پنجاب میں بھی ہوتے رہتے ہیں، کے پی میں بھی ہوتے رہتے ہیں، سب بلوچستان میں بھی ریسنٹ میں، لیکن بلوچستان میں سب سے کم ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ واقعہ ہو گیا۔ اچھا،
پھر کمپلین ہوئی اور ظاہر ہے بچے کے والد آ گئے اور پھر جو بھی کچھ ایک جھگڑا ہوا ہوگا، تو ایک صاحب جو کہ میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، ان کو لگے گا پتہ نہیں میں شاید ان کو ڈیفیم کرنے چاہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، جو بہت معزز ہے اور بڑا ان کا نام ہے دینی حلقوں میں، وہ پہنچ گئے فیصلہ آباد اور انہوں نے جا کے معافی کرا دی، تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، مطلب چلیں آپ نے معافی کرا دی، اب اس پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا کہ انہوں نے معافی کیوں کرائی، کیسے مکروہ کام کے لیے معافی کرانے پہنچ گئے، اور صلح صفائی سے معاملہ طے ہو گیا۔ یہ صلح صفائی پلاٹ کا معاملہ تھا، یہ موٹر سائیکل کی ٹکر کا معاملہ تھا، یہ درخت کاٹنے کا معاملہ تھا، یہ چوری کا معاملہ تھا، صلح صفائی ہوتی ہے ایسے معاملے میں، چلے آپ نے کرا دی، اپنی دھونس سے کرائی ہوگی، چار بندوق والے ہوں گے یا نہیں ہوگی، معاملہ فہمی سے کرائی ہوگی، خوش اخلاقی سے کرائی ہوگی، اللہ کا واسطہ دے کے کرائی ہوگی، پہلی بات تو اس میں صلح بنتی نہیں تھی، آپ نے کرا دی صلح۔ اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے تمام فریقین سے، تمام لوگوں سے جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تمام وہ طبقات جو بھی بولے، ان سب سے جو بھی اس معاملے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کو ہوا ہے اور اس میں ہمارا کوئی اوپینین ہے، جس بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کا ذہن، اس کی سوچ آپ بدل پائیں گے اس معاملہ فہمی سے، اس صلح سے؟ وہ کبھی زندگی بھر آپ کے طبقے کو جس نے صلح کرائی ہے کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ہو سکتا ہے وہ اسلام سے متنفر ہو جائے، آپ علم بردار ہیں، آپ کے کردار دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوں گے نا، آپ کا کردار ہے، اس بچے کو قائل کر کے دکھا دیں جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کا اوپینین چینج کرا کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا، نہیں چینج ہوگا کبھی بھی، کیونکہ اس نے، وہ وکٹم ہے، اس نے یہ چیز بھگتی ہے۔ آپ پورے میڈیا کو چینج کر سکتے ہیں، ہر چیز خرید سکتے ہیں، ہر انفلوئنسر خرید سکتے ہیں، ہر اوپینین میکر خرید سکتے ہیں، وکٹم کبھی نہیں خرید سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے لوگ کسی بھی لیول پہ کوئی بھی زیادتی کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ، وکٹم کے دل میں چھرا گھپا رہتا ہے، پھانس چبھی رہتی ہے ساری زندگی، وہ ساری زندگی اس دکھ کو لے کے جیے گا وہ بچہ، اور قیامت کے دن آپ کو سامنے کھڑا کرے گا جنہوں نے زیادتی کی ہے، سوچیے گا۔ خیر قیامت پہ تو مطلب باتیں ہوتی ہیں، خالی بلیو بہت کم لوگوں کا ہے۔ اللہ حافظ۔